اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. صدق اللہ العظیم. عزیز بھائیوں اور بزرگان دین، ویسے تو ہم دن میں کئی بار دین اسلام کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ہم آج یہاں پر اس خاص موقع پر جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم یہاں پر بھی کچھ دین کی باتیں سنیں، صرف سنیں ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ لے کر اٹھیں. اور ویسے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہی چیزیں ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ سننے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بار بار سننے سے مومنین کو اس میں فائدہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اور آپ بار بار یاد دہانی کیا کیجیے، بار بار یاد کیا کیجیے، اور بار بار یاد کرنا کہ مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے، مومنین کے لیے نفع بخش ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑا احسان جو ہے وہ یہ کہ اس نے ہمیں اسلام اور ایمان سے نوازا، اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز کیا. تو اس عظیم نعمت اور اس عظیم فضل کا ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مسلمان ہی مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور وہ اس کو رسوا بھی نہیں کرتا. تو دنیا میں بندوں کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ جو ہو سکتا ہے اور سب سے اٹوٹ رشتہ جو ہو سکتا ہے وہ اسلامی اخوت ہے، اسلامی بھائی چارگی ہے. اس کی ایک دم صحیح مثال جو ہو سکتی ہے وہ صحابہ کی ہے. جیسا کہ صحابہ نے جب ہجرت کیا مدینے کی طرف تو اس وقت جو بھائی چارگی جو انصار نے مہاجرین کے ساتھ بھائی چارگی کا سلوک کیا وہ دنیا کی سب سے بہترین مثال ہو سکتی ہے، اس جیسی مثال کوئی اور نہیں ہو سکتی. اس طور پر کہ انہوں نے اپنی جائیداد کا آدھا حصہ مہاجرین کے لیے دے دیا، اپنے گھر کا آدھا حصہ مہاجرین کے لیے دے دیا. اگر اپنی 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے دی تاکہ مہاجرین ان سے نکاح کر سکیں. یہ دنیا کی سب سے بہترین مثال ہو سکتی ہے جو اخوت کے سلسلے میں مہاجرین نے انجام دی. تو اس اخوت کا تقاضا اس طور پر ہے کہ یہ اخوت مسلمانوں کے آپس میں بہت سارے حقوق کا تقاضا کرتی ہے، بہت سارے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے. جو حقوق ہر مسلمان پر فرض ہوتے ہیں، ہر مسلمان پر واجب ہوتے ہیں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں، تو ان میں سے بعض حقوق تو واجب ہوتے ہیں اور بعض حقوق مندوب ہوتے ہیں، لیکن
اس کو بھی علماء نے سنت مؤکدہ یا مندوب مؤکدہ کہا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان پر جو حقوق واجب ہوتے ہیں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں، وہ 5 ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان حقوق کا ذکر فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حقوق کا تذکرہ کیا، اور صحیح مسلم کی روایت میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم 6، یعنی جو حقوق ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے ہو سکتے ہیں وہ حقوق 6 ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا، قیل ما ہن یا رسول اللہ، کہ وہ کون سے ہیں یا اللہ کے نبی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کیا کرو۔ پھر دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اذا دعاک فاجبہ، جب وہ آپ کو بلائے، دعوت کے لیے بلائے، کھانے پینے کے لیے بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ پھر تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر وہ آپ سے خیر خواہی کو طلب کرے، آپ سے بھلائی کو طلب کرے، آپ سے مدد تعاون طلب کرے تو اس کی مدد کیا کرو، اس کے لیے بھلائی کا معاملہ کیا کرو، اس کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اگر کوئی چھینکنے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے تو تم اس کا جواب دو، اور اس کے چھینک کا جواب دو اور کہو یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر 5ویں چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اگر وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو، اس کا پرسان حال کرو۔ اور 6ٹھی چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اگر کوئی مر جائے، کوئی انتقال کر جائے تو تم اس کی نماز جنازہ میں، اس کی جنازے میں اس کے ساتھ شریک رہو، اس کے پیچھے چلو۔ یہ چند حقوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً بیان فرمایا، ورنہ بہت سارے حقوق ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے حقوق ہیں جو ہر مسلمان پر واجب ہوتے ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہیں، لیکن ان چند حقوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا کیونکہ یہ ایک نمایاں حقوق ہیں جو ہر مسلمان کے لیے کرنا ضروری ہے۔ تو ان حقوق سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا اور دوسری روایت میں سلام کا جواب دینے کا جو حق ایک مسلمان پر ہوتا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس سے انسان کے اندر آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کسی انسان سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی سلامتی کی، اس کے لیے اس کی رحمت کی اور برکت کی دعا کرتا ہے، تو دوسرے مسلمان پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس کے لیے اسی طرح دعائے خیر کرے اور اسی طرح اس کے لیے خیر کی اور برکت کی اور سلامتی کی دعا کرے اور اس کا جواب دے۔ علماء فرماتے ہیں سلام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو عام کرو۔ صحابہ اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ وہ دیوار کے پیچھے چلے جاتے اور آ کر سلام کیا کرتے تھے، اسی طرح سے وہ بار بار کرتے، پھر دیوار کے پیچھے چلے جاتے، پھر آ کر سلام کرتے، تاکہ وہ اپنے بھائی کو دعائے خیر کا مستحق بنائے اور خود بھی اس سے دعائے خیر کا مستحق بنے۔ اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور سلام کا جواب دینا، اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ سلام کرنا تو سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکیداً اس کا اہتمام بھی کیا اور بار بار اس کا ذکر فرماتے رہے، تو علماء فرماتے ہیں یہ سنت ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے۔ اور دوسری چیز سلام کا جواب دینا، تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا مومن کے اور مسلم کے حق میں واجب ہے، فرض ہے۔
تو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، اس سے مسلمانوں میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ محبت مسلمانوں کو اور مومنین کو جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ جیسا کہ غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے، جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایمان کو شرط رکھا ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ کوئی مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے اور فرض ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا اور تم اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے، اس وقت تک کامل مومنین نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہ رکھو۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ اگر تم اس کو کرو گے تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنو گے، تمہارے اندر آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، تم ایک دوسرے سے میل جول رکھنے والے بن جاؤ گے، اور وہ چیز ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ چاہے پھر ایک حدیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، تم ہر ایک کو سلام کرو چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ پھر دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے اجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی مسلمان آپ کو اپنے گھر میں کھانے کے لیے یا پینے کے لیے دعوت دے تو اس کی دعوت کو لبیک کہنا ضروری ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دعوت کو قبول کرنا اس کے لیے اکرامن ہے، یعنی اس کے اکرام کے طور پر ہے، اور اس طور پر کہ اس کو اس دعوت کو قبول کرنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، تو اس خوشی کے خاطر اس کے لیے دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ولیمے کی دعوت ہو تو اس کے لیے دعوت کو قبول کرنا واجب ہے، اور اگر عام دعوت ہو تو اس کے لیے مستحب ہے، مسنون ہے۔ اور اگر اس کے پاس کوئی عذر ہو، جیسا کہ کوئی کسی کام میں مشغول ہو یا مصروف ہو یا سفر پر ہو جس کی وجہ سے وہ اس کی دعوت میں حاضر نہیں ہو سکتا ہو، تو اس وقت معذرت کر سکتا ہے، اس وقت اس پر واجب بھی نہیں ہوگا، مستحب بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر اس دعوت میں کوئی حرام کام ہوتے ہوں، جیسا کہ شراب وغیرہ ہوتے ہو یا گانے بجانا ہوتا ہو یا منہیات جس سے اسلام میں منع کیا گیا ہو اور محرمات جس سے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہو، ایسی چیزیں وہاں پر پائی جاتی ہو، تو اس وقت بھی صاف صاف اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی دعوت میں منہیات پائی جاتی ہیں، محرمات پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے میں آپ کی دعوت میں حاضر نہیں ہو سکتا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر سکتا۔ اگر وہ شخص واقعی میں آپ سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ چاہتا ہوگا کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کرے اور اس کی دعوت میں حاضر ہو، تو وہ ان منہیات کو ختم کر دے گا، ان منہیات کو روک دے گا اور محرمات کو اپنی دعوت سے ہٹا دے گا اور اس کو ختم کر دے گا۔ تو اس کی وجہ سے آپ ایک منہیات کو ختم کرنے کا سبب بنیں گے اور عند اللہ معجور بھی ہوں گے۔ تو یہ دعوت کو قبول کرنا یہ بھی ایک آپس میں محبت پیدا کرنے والی چیز ہے، اس کے ذریعے سے انسان کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہے اور محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کوئی روزے دار ہو اور وہ نفل روزہ رکھا ہوا ہو تو اس کے لیے اس روزے کو بھی توڑنا ضروری ہوگا اور اس دعوت کو قبول کرنا واجب ہوگا۔ اسی کے ساتھ جو حدیث میں تیسری چیز آتی ہے وہ ہے خیرخواہی کرنا، اپنے مومن بھائی کی مدد کرنا، اس کی خیرخواہی کرنا، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے اذا استنصحک فانصح له، اگر وہ آپ سے خیرخواہی طلب کرے تو اس کے لیے بھلائی سوچو، اس کے لیے بھلائی کو مقدم کرو۔ اگر وہ آپ سے مشورے طلب کر رہا ہو تو اس کے لیے انہی مشوروں کو
انہی مشوروں کو دیا کرو جو مشورے اس کے لیے بہتر ہو، اور اس فعل کے کرنے کے، اس کام کے کرنے کی طرف ترغیب دلاؤ جو کام اس کے لیے بہتر ہو، جس کام میں اس کے لیے فائدہ ہو، جس کام میں اس کے لیے بھلائی ہو، جس کام میں اس کے لیے دنیا و آخرت کے لیے بھلائی ہو، تو اس کام کو کرنے کی اسے ترغیب دے اور اس کام سے روکیں جس کام میں اس کے لیے شر ہو، جس کام میں اس کے لیے دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر وہ آپ سے مدد طلب کر رہا ہو تو اس کی مدد بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک بندہ اپنے بندے کی، اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی کا سوچے، اس کے لیے اچھی باتیں اور اس کے لیے بھلائی کی باتوں کو سوچے اور منہیات سے اسے روکے۔ پھر چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے تشمیت العاطس، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ یعنی اگر کوئی چھینکنے والا چھینکتا ہے تو چھینکنے کے بعد اس کی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ چھینک ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑا فضل ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں اور آج کل ڈاکٹر اور سائنس بھی یہی بتاتا ہے کہ چھینکنے سے انسان کے اندر سے بہت ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ چھینک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اسی وجہ سے انسان جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی چھینکنے کے بعد اس کے لیے دعائے خیر کریں اور اس کے لیے کہیں یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ تو پھر چھینکنے والا اس بھائی کے لیے دعا کرے اور اس بھائی کے لیے دعائے خیر کرے اور کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری اصلاح کرے، تمہارا بھلا کرے۔ تو یہ چھینک اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر کوئی چھینکنے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو ہمیں اس کے لیے دعائے خیر کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اگر کوئی چھینکے اذا عطس فحمد اللہ فشمته، اگر کوئی چھینکے پہ اللہ کا شکر ادا کرے تب تم اس کی چھینک کا جواب دو۔ اگر کوئی چھینکنے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے ہمیں دعائے خیر کا حکم نہیں دیا گیا، تو اس وقت وہ اپنے لیے دو بڑی عظیم نعمتوں کا، اپنے آپ پر دو عظیم نعمتوں سے محروم ہو جائے گا، دو عظیم نعمتوں کا خسارہ کر لے گا۔ پہلی نعمت وہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے محروم ہو جائے گا، اور دوسری نعمت وہ اپنے بھائی کی دعا سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے انسان اللہ کے اندر، اللہ کے فضل میں، اللہ کی بڑائی میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، قرآن شریف میں آتا ہے فمن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو کوئی شکر ادا کرتا ہے، جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو کوئی کفر کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو بے شک میرا رب بڑا بے نیاز ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر پانچویں چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے عیادۃ المریض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مرض فعدہ، اگر کوئی مومن بندہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو۔ یعنی اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا آپ کا قریبی ہو یا آپ کا جان پہچان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ مسلم بھائی ہو تو اس کی عیادت کرنا ہر مسلمان پر واجب نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک فرض کفایہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ واجب عینی نہیں ہے بلکہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک اس کی عیادت کر لیتا ہے تو وہ کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی بندہ کسی مومن بندے کی عیادت کرتا ہے، اگر وہ صبح کے وقت دن کے شروع میں اس کی عیادت کرتا ہے تو شام ہونے تک فرشتے اس کے لیے رحمت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شام میں یا دن کے آخری حصے میں کسی مومن بندے کی عیادت کرتا ہے تو فرشتے صبح ہونے تک اس کے لیے اس کی رحمت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے
ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم فلم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع، یعنی اگر کوئی مسلم اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو برابر جنت کی کسی باغوں میں سے کسی باغات میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس سے لوٹ آتا ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس سے ایک مسلمان بھائی کو تسلی ہوتی ہے جب کوئی مسلمان بھائی جو مریض ہوتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اس کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، اس کے لیے صحت کی اور عافیت کی دعا کرتا ہے اور اسے خوشخبری دیتا ہے صحت کی، تو اس کے ذریعے سے اس مریض کو تسلی حاصل ہوتی ہے اور اسے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مریض کی عیادت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ تو جب کوئی کسی مریض کی عیادت کرے تو چاہیے کہ اس کے پاس جائے، اس کے پاس بیٹھیں اور اسے تسلی دیں اور اس کے لیے خیر کی دعا کریں اور اسے خوشخبری دیں، اسے عافیت کی اور اسے صحت کی خوشخبری دیں، اور پھر اس کے افضل طریقہ یہی ہے کہ اس کے پاس بہت دیر تک نہ بیٹھیں اور جلدی سے اٹھائیں۔ اگرچہ وہ مریض زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن اسے اندرونی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کے پاس بہت دیر تک نہ بیٹھیں بلکہ تھوڑی دیر بیٹھیں، اس کی ہمت افزائی کریں اور اس کے لیے دعائے خیر کریں۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین دعا جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے وہ یہ ہے کہ جب مریض کی عیادت کرو تو تم کہو لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مریض کی عیادت کیا کریں۔ اس کے بعد چھٹی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، جیسا کہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا اذا مات فاتبعوه، جب وہ انتقال کر جائے، کوئی مومن بندہ انتقال کر جائے تو تم اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ اس کے پیچھے پیچھے چلنا یعنی نماز جنازہ اس کے ساتھ ادا کرنا، اس کے ساتھ ہی رہنا اور تدفین تک بھی اس کے ساتھ رہنا، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کسی میت کے ساتھ رہتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے یہاں تک کہ وہ نماز جنازہ ادا کر لیتا ہے تو اس کے لیے اجر میں سے ایک قیراط لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اسی کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے لیے 2 قیراط لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ قیراط کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قیراط ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ احد پہاڑ صحابہ کے درمیان معروف تھا اور صحابہ اس کو جانتے تھے، تو سمجھانے کے لیے احد پہاڑ کی مثال دی، ورنہ اگر احد پہاڑ سے بڑی کوئی چیز ہوتی یا اس سے بڑا پہاڑ کوئی ہوتا جس کو صحابہ جانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دے کر فرماتے۔ یہ بس صحابہ کو بتلانے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی مثال دی، ورنہ یہ قیراط کی فضیلت اور اس کا اجر بہت بڑا ہے جس کو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ چند چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو ہر مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے حق میں واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ایک آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہے اور محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے بھائی کے لیے خیرخواہی طلب کرتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین تو ایک نصیحت کا نام ہے، دین ہی تو بھلائی اور خیرخواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا صحابہ فرماتے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ لمن، اے اللہ کے رسول یہ نصیحت یہ خیرخواہی کس کے لیے ہے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ، یہ نصیحت صرف اپنے لیے نہیں ہے بلکہ یہ نصیحت اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے ہے اور اللہ کے رسولوں کے لیے ہے اور ائمہ مسلمین کے لیے ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا بھلا کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے خیر خواہی کو چاہے اور اس کے لیے اس کے ساتھ غداری کا معاملہ نہ کرے، اس کے ساتھ جھوٹ وغیرہ نہ بولے، کیونکہ
یہ جھوٹ بولنا اور غداری کرنا اور خیانت کرنا یہ منافقین کی علامت ہے، مومنین کی علامت نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور ایک روایت میں واذا عاهد غدر، یعنی جب وہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب وہ امانت رکھی جاتی ہے اس کے پاس تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب اس سے معاہدہ کیا جاتا ہے تو غداری کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک سچے اور پکے مسلمان بننے کی کوشش کریں، اور ہم اپنے مسلمان بھائی کا بھلا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے خیر خواہی کو طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔